تھوڑی دیر حدیث ضرور سنیے، بہت بڑا اجتماعی عمل ہے۔ انفرادی اعمال کا پہاڑ اجتماعی عمل کے ذرے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تھوڑا سنیے لیکن سنیے ضرور تاکہ اس میں آپ کا پورا حصہ آ جائے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سے ایندھن اکٹھا کر کے لائے، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باوجود اس شفقت اور رحمت کے جو امت کے حال پر تھی اور کسی شخص کی ادنا سی تکلیف بھی گوارا نہ تھی، ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگانے دینے کو بھی آمادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہو اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو۔ بیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بیڑیا شیطان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھیتی باڑی میں مشغول رہتے ہیں، اگر 3 آدمی ہو تو ان کو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے، بلکہ 2 آدمیوں کو بھی جماعت سے نماز پڑھنا اولیٰ ہے۔ کسان عام طور سے اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں کہ ان کے لیے کھیتی باڑی کی مشغولیت اپنے نزدیک عذر ہے، اور جو بہت دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اکیلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر چند کھیت والے بھی ایک جگہ جمع ہو کر پڑھے تو کتنی بڑی جماعت ہو جائے اور کتنا بڑا ثواب حاصل کرے۔ 4 پیسے کے واسطے سردی، گرمی، دھوپ، بارش سب سے بے نیاز ہو کر دن بھر مشغول رہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ثواب ضائع کرتے ہیں اور اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ لوگ اگر جنگل میں جماعت سے نماز پڑھے تو اور بھی زیادہ ثواب کا سبب ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 50 نمازوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بکریاں چلانے والا کسی پہاڑ کی جڑ میں یا جنگل میں اذان کہتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے تو حق تعالی شانہ اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں اور تعجب و تفاخر سے فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو جی میرا بندہ اذان کہہ کر نماز پڑھنے لگا، یہ سب میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا۔ آپ حضرات کو اللہ پاک پورا حدیث سننے کا اجر دے۔ تھوڑی دیر اللہ کی بڑائی بھی سنتے جائیے تو کتنا بڑا سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ تو اللہ پاک کو اپنی بڑائی بہت زیادہ پسند ہے، تھوڑی دیر اللہ کی بڑائی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک بہت بڑے ہیں، اللہ پاک کی جتنی بھی صفات کی جائے بہت کم ہے۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا یونیورس بنایا ہے، آپ حضرات صرف سوچئے کہ ہماری جو ہمارا جو ارتھ ہے، سورج اس سے کتنا گنا بڑا ہے، انسان سوچ نہیں سکتا، اتنا بڑا سورج جو ہے نا اللہ پاک نے بنایا ہے۔ تو پھر آپ حضرات سوچئے ایک آسمان اتنا بڑا ہے، آپ حضرات جتنے بھی دیکھیں اس کا نہ آخر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں نہ شروع دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے شروع ہوا ہے یا ادھر تک ختم ہوا ہے، اتنا بڑا آسمان۔ ابھی یہ آسمان میں جب اس سورج کو رکھ دیا جائے گا تو سورج ایسا لگے گا جیسے ایک بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا گیند رکھا ہوتا ہے، اتنا بڑا اللہ پاک نے آسمان بنایا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا آسمان پہلے آسمان کی نسبت میں ایسا ہے جیسا کہ بہت بڑا جو ہے نا گراؤنڈ ہو اور اس میں چھوٹا سا گیند رکھا ہوا ہو۔ دوسرا آسمان پہلے آسمان سے اتنا بڑا بنایا گیا ہے، اسی طرح تیسرا دوسرے سے اتنا بڑا بنایا گیا ہے، چوتھا تیسرے سے اتنا بڑا بنایا گیا ہے، اس طرح 7واں آسمان ہے۔ پھر 7واں آسمان کے بعد اللہ پاک کا عرش ہے، اللہ پاک کی کرسی ان سب سے اتنی بڑی ہے۔ تو آپ حضرات سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ پاک نے بنائے ہیں کہ ان کا سر 7 آسمان کی عرش پر اور
پیر ادھر زمین پر ہو، اتنے بڑے بنائے ہیں، لیکن وہ بالکل پرندوں کی طرح آتے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ اللہ پاک ہمارے دل میں بھی عاجزی پیدا کرے، ہم عاجزی سے نماز ادا کریں، کیونکہ نماز سارا عاجزی کا ہی وہ ہے، عبادت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اللہ پاک کے سامنے جھکنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم لوگ اتنی تیز ہو کر نماز ادا کریں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، نہ دل کو اطمینان ہوگا کہ ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ نماز بہت بڑا عبادت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اتنا بڑا عبادت ہے، اس کی جتنے بھی صفات کی جائے کم ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے حضور کو نماز تحفے کی صورت میں گفٹ کی، تو ہمیں کتنا اطمینان اور دھیان کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے قسم قسم کے درخت بنائے ہیں، ایک بہت بڑے درخت بنائے ہیں، ایک پیارے پودے بنائے ہیں، قسم قسم کی نعمتیں بنائی ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اور انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ سب چیزیں آپ جو گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، یہ سب انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں ایسا بھیجا گیا ہے جیسا اسٹیشن، اب بندہ اسٹیشن میں کھڑا ہوتا ہے، ٹرین کا انتظار کرتا ہے۔ ابھی ایک بندہ ہے اچھا طرح سے اپنا سوٹ کیس وغیرہ پیک کر بالکل ایزیلی بیٹھ کر ٹرین کا ویٹ کرتا ہے، سب کچھ اس کا ریڈی ہو جاتا ہے۔ دوسرا انسان ہے جس کا بیگ کچھ وغیرہ ریڈی نہیں ہے، ایک بیگ ادھر پڑا ہے، ایک بیگ اس دکان میں پڑا ہے، ایک بیگ گھر میں پڑا ہے، اسٹیشن میں کھڑا ہے، اسٹیشن کو سجا رہا ہے، اسٹیشن میں اچھے پھول کا استقبال کر رہا ہے کہ ٹرین آئے گا، کتنا مزہ آئے گا، اچھے پھول جو ہے نا ریلوے کے پاس رکھ رہا ہے، اور رنگ وغیرہ میں مصروف ہے۔ جب ٹرین آ جاتی ہے، اس کو لے جاتی ہے، رنگ پھول ساری خوبصورتی ادھر ہی رہ جاتی ہے، نہ اس کے پاس سفر کا سامان ہوتا ہے تو وہ کتنا تکلیف میں ہوگا، نہ اس کے پاس کھانے کو کچھ ہوگا، نہ اس کے پاس پینے کو کچھ ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی فلیٹ کرائے کے لیے کچھ ہوگا، کچھ اس کے پاس نہیں ہے۔ اس نے سارا کچھ اس اسٹیشن کو سجانے میں لگا دیا، اپنا قیمتی وقت اسے سجانے میں لگا دیا، جو کہ ادھر ہی رہ گیا۔ سارا سفر تو آگے ہے، یہ تو اس کچھ وقت تھا اسٹیشن میں، لیکن اس نے سارا وقت جو ہے نا اسٹیشن کو دے دیا، آگے سفر رہ گیا۔ سفر والے نے انہیں بالکل ٹرین میں بٹھا دیا اور لے چل پڑے، کیونکہ سفر والوں نے ان کو ٹائم دیا تھا اپنا سب کچھ ریڈی کرنے کو، بٹ ایک نے کر لیا، ایک نے نہیں کیا۔ تو آپ حضرات خود سوچئے، یہ دنیا کی زندگی عارضی مگر بہت قیمتی ہے، اللہ پاک ہمیں اسے قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس اسٹیشن میں بھرپور اس سفر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ وہ سفر پھر ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ صدقہ جاریہ کے طور پر باقی مسلمانوں تک بھی اللہ پاک میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ ویڈیو ختم کرنے لگا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔